الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی سال بعد السلام علیکم طالبات، ہم نے اپنا نصاب سبق دوسرا تشکیل پاکستان شروع کیا تھا، جس کے بارے میں ابتدا کے جو جن شخصیات نے اس میں حصہ لیا ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی بات کی تھی، اور میں نے آپ کو انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑھی، یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر سر سید اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کیسے اس تحریک کو آگے بڑھایا، آگے چلایا، ان سب پر ہم نے تھوڑی بات کی۔ اب اس میں ہر شخص نے اپنی مطلب جو اس کا دائرہ کار تھا، جو اس نے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنی خدمات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہاں پہ اب جیسے سر سید کے بعد ان کے رفقا نے، جس میں محسن الملک، وقار الملک، اب یہ دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے، اور یہ بھی انہوں نے پاکستان کو بنانے میں بہت کوششیں ان کی بھی۔ سر سید کے انتقال کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج کو بھی سنبھالا، اور کالج کی آمدنی جو تھی اس کا کافی حصہ جو تھا کالج کی آمدنی کا، وہ لاکھوں روپے سالانہ تک انہوں نے پہنچا دیا۔ وقار الملک جو تھے، یہ بھی علی گڑھ کالج کے سیکٹری تھے، اور انہوں نے کالج کو قومی تحریکوں کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے بعد حالی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہو کہ انہوں نے سر سید کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شاعر بھی ہیں، اس کے علاوہ سوانح نگار بھی ہیں، تو انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے اردو کی ترویج و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور نثر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ نذیر احمد جو ہیں، آپ انہیں پہلے اردو کے ناول نگار کے طور پر جانتی ہیں۔ انہوں نے اپنے قصے کہانیوں کے ذریعے مسلمان گھرانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور یہ انہوں نے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ ناول بھی لکھے۔ اس کے بعد آگے کون آ جاتا ہے جی؟ یہ جو تھے، یہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ شبلی جو تھے، انہوں نے اسلامی اور تاریخی حوالے سے بہت سی تحریریں جو ہیں وہ تصنیف کیں، اور لوگوں کے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا کر دیا۔ سید امیر علی جو تھے، وہ ماہر قانون دان تھے، اور ایک روشن خیال مفکر و مورخ بھی تھے، جنہوں نے اسپرٹ آف اسلام کے نام سے جو ہے وہ ایک تصنیف بھی مرتب کی، اور اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح کی۔ اب علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، یعنی ایک دوسرے سے، ظاہری بات ہے کہ دو دماغ کبھی بھی ایک جیسا نہیں سوچ سکتے، ایک جیسا عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نظریات میں اختلاف ضرور پایا جاتا تھا، لیکن یہ سب کے سب ایک طرح سے یہ تھا کہ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایک عرصے سے سوئی ہوئی قوم تھی، خواب غفلت سے بیدار ہو چکی ہے، اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر سید امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں، یعنی اور کوششیں جو تھیں وہ بھی سامنے آنے لگیں۔ اب علم الکلام کیا ہے کہ جدید علم الکلام کیا تھا کہ عقل کو ہر چیز پر مقدم رکھ کر دلائل سے ثابت کرنا، یعنی مذہب کو بھی عقل کی بنیاد پر ثابت کرنا، ٹھیک ہے۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ یہ لکھنؤ کا ایک ادارہ تھا جو کہ شبلی نے اس کے روح رواں رہے۔ دیوبند میں علماء نے، دیوبند یہ بھی ایک دارالعلم کا نام ہے، قدیم درس کی دستگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی کم ہو گئی۔ اب لوگ جو مذہب کو ایک ہوا سمجھتے تھے، اس کے اوپر عمل پیرا کرتے ہوئے کتراتے تھے،
کیا ہوا کہ ان لوگوں کی کوششوں سے لوگوں نے مذہب کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا، اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لیا، اور مغرب کی، اور وہ لوگ جو ہے مغرب سے بہت زیادہ امپریس تھے، بہت زیادہ اس کو پسند کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جب اپنے مذہب کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا تو اس سے کیا فرق پڑا کہ مغرب کی ذہنی غلامی سے بڑی حد تک انہیں نجات ہو گئی۔ اقبال نے آ کر اسلامی مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد، گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ اب علامہ اقبال نے جو ہے ان سب سے بڑھ کر اپنی شاعری، اپنے کلام، اپنے بیان، اپنے انداز گفتگو، اپنے انداز زندگی کے ذریعے لوگوں کو مذہب سے روشناس کرایا، ان کو ان کی زندگی گزارنے کے جو ہے وہ ڈھنگ سکھائے، انہیں بتایا کہ اگر وہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں اللہ پاک کی فرما برداری کو۔ ضبط نفس کس کو کہتے ہیں؟ اپنی خواہشات پر قابو پانے کو۔ اور نیابت الہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کا نائب بن جانا، یعنی اگر انسان پہلی 2 جو کوالٹیز ہیں، پہلی 2 خوبیاں جو ہیں ان کو اپنا لیتا ہے تو انسان اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں اس کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس کا نائب بن جاتا ہے، اور اشرف المخلوقات کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ ارتقاء کہتے ہیں تغیر کو، تبدیلی کو۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ نیز توحید الہی، توحید انسانی میں پرد و فکن ہوتی ہے، یعنی روشنی ڈالتی ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو اس کا دائرہ کار متعین کر دیتا ہے، اسے ایک پراپر وے سے، ایک صحیح معنوں میں اسلام کی حقانیت اس پر واضح کر دیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانی زندگی پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجائیت کسے کہتے ہیں؟ مایوسی کو، ٹھیک ہے، یعنی مایوسی کو ترک کر دینا، اپنے اندر امید اور ہمت اور جرأت کی راہ کو اختیار کر لینا۔ اقبال نے سچے مومن کی تعریف یوں کی ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن۔ کہتے ہیں کہ ہر لمحہ مومن میں ایک نئی برق، ایک نئی بجلی پیدا ہوتی ہے، ہر لمحہ اس کا ایک نیا رخ دنیا کے سامنے آتا ہے، یعنی اس کو ٹھہرنا نہیں ہوتا، اس کو اپنی زندگی کو اس طرح سے اس کو بنانا ہے کہ ہر لمحہ جو ہے اس میں اللہ کی اور جو ہے وہ مذہب کی ایک تجلی نظر آئے، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، یعنی اس کے بات چیت میں، اس کے عمل میں، اس کے قول و فعل میں اللہ کی شان، اس کی دلیل جو ہے، اس کی حقانیت واضح ہو جائے۔ قہاریو، غفاریو، قدوسی و جبروت۔ اب یہ 4 عناصر ہیں، یہ 4 کوالٹیز ہیں، یہ 4 بنیادی خوبیاں ہیں۔ قہار کسے کہتے ہیں؟ مکمل طاقت کا مالک، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا نام ہے۔ غفار، یہ بھی اسی کو زیب دیتا ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے، وہ گناہوں سے ہماری بخشش فرما دینے والا ہے۔ قدوسی کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ کو، ٹھیک ہے۔ اور جبروت کہتے ہیں برتری کو۔ کہتے ہیں یہ 4 صفات جو اللہ پاک کی ہیں، یہ اگر انسان میں پیدا ہو جائیں تو بنتا ہے مسلمان، تو وہ ایک انسان جو ہے وہ مسلمان کے صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان 4 خصوصیات کو، 4 صفات کو اپنا لیتا ہے تو وہ ایک مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یعنی وہ ہے نا کہ وہ کون سا شعر ہے جس میں وہ اقبال ہی یہ پیغام دیتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو معنی ہے اس کا اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ٹھنڈک پیدا کرنا ہو تو وہ شبنم کی طرح ٹھنڈا ہے، ملائم ہے، اور اگر
اس کا دشمن سے سامنا ہو جائے، اگر اسے دنیاؤں کی طغیانی کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ خود ایک طوفان بن کر بپھر اٹھتا ہے، وہ ایک طوفان کی طرح جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ٹھیک ہے۔ وہی شعر اس میں آتا ہے کہ اگر مومن ہے تو وہ فولاد کی طرح سخت ہو جائے گا، وہ لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گا، اور اگر وہ دوستوں کی صف میں کھڑا ہے تو وہ ریشم کی طرح ملائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اقبال وہی پیغام دیتے ہیں۔ اس کو یہیں تک رکھیں، ہم انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔